سب سے پہلے تو کے پی میں جو سیلاب کی تباہکاریاں ہوئی ہیں، آپ کی جماعت کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیسا ریسکیو کام وہاں پر چل رہا ہے؟ کتنا بھاری نقصان وہاں پر آپ کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں؟ نقصان تو ظاہر ہے کہ کسی نے جان بوجھ کے نہیں کیا. حادثہ ہے ایک نہیں بلکہ کئی حادثے ہیں پہاڑوں پہ جو ہے وہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. مگر ایک تو عوام میں اس کے لیے تیاری نہیں تھی یا تیاری نہیں کروائی گئی. حالانکہ کلائمیٹ چینج کی باتیں جو ہے وہ بہت زیادہ سنتے ہیں اور بہت زیادہ اس کے اوپر خرچ بھی کیا جا رہا ہے. اور دوسرا صوبائی حکومت دوسرے کاموں میں لگی ہوئی ہے. اس کی طرف سے جو ہے اس کی ایون اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس وقت جو ہے ہیلی کو فلائی کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. جب بھی کوئی جہاز یا ہیلی کاپٹر یا کوئی ایون آپ گھر سے اگر بائی روڈ بھی نکلتے ہیں تو موسم چیک کر کے نکلتے ہیں. یہ اس حد تک بھی جو ہے شعور کی کمی ہے وہاں پہ. یہ ہماری بدقسمتی ہے. باوجود اس کے مولانا صاحب نے JUI میں جو ہے وہ سب کو، جو ہمارے انصار الاسلام ہے ایک رضاکار تنظیم ہے، ان کو سب کو الرٹ کر دیا اور وہاں پہ جو ہے کاروائیاں جو ہے نا ہماری اپنی طرف سے بھی جاری ہیں. مگر حکومتی کاروائیاں ماسوائے فوج وہ اس میں انوالو ہوئی اور اچھی طرح سے انوالو ہوئی ہے. مگر حکومتی کاروائیاں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. آپ یہ دیکھیے گا، الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھیے گا کہ سب سے زیادہ کرپشن جو ہے نا اس سیلاب سے تباہ شدہ معاملات میں ہوئی ہوگی. اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے نا وہ آپ چیک لگا لیجئے، کوئی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے جو نا وہ کہہ دیجئے. لیکن اب سوال سر ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. جس طرح آپ بات کر رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، کلاؤڈ برسٹ ایک ایسی اصطلاح ہے تو شاید ایک عام پاکستانی کے لیے نہیں ہو، لیکن میں ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی، اس سے بتایا گیا تھا کہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو بہت ہی سینسٹیو آلات ہیں وہ محکمہ موسمیات کے پاس ہے نہیں. اگر اس حوالے سے تیاری تھوڑی بہت کے پی حکومت کر لیتی، ایٹ لیسٹ نقصان کم ہوتا، جانی نقصان کم ہوتا. آپ کو نہیں لگتا یہاں پر کہیں نہ کہیں کوتاہی تو برتی گئی ہے صوبائی حکومت کی طرف سے؟ کوتاہی ہوئی ہے. اس کے دو اینگلز میں وہ کر لیجیے. دیکھیے، ایک طرف جو ہے ہم اپنے دفاعی اداروں کی تعریف کرتے ہیں، مگر ایک طرف وہ جو ہے نا جو آپ کا ایک بازو ہے جو سول سائیڈ ہے، اس کو آپ جو ہے نا کمزور کر رہے ہیں، اس کو بیکار کر رہے ہیں. یعنی آپ صرف اس لیے کہ سیلاب آئے تو فوج، کوئی اور معاملہ ہو تو فوج. مگر یہ سول ادارے ہمارے کہاں پہ ہیں؟ سول ادارے جو ہے نا ہمارے، ان کا کوئی وجود موجود ہی نہیں ہے. وہ صرف ہم نے جو ہے نا ان کے لیے فنڈز رکھنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ فنڈز جو ہے نا وہ ہماری جیبوں میں جانے ہوتے ہیں. سول ادارے سے زیادہ ان کا جو ہے نا وہ کوئی کردار نہیں رہا. تو سول سائڈ جو ہے نا وہ تباہ برباد ہے اس وقت. باقی جو ہے نا وہ ایک آپ کوشش کر سکتے ہیں. آج تو اس کا موبائل میں سوشل میڈیا کا دور ہے. ہر آدمی کے، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل رکھا ہوا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ وہ کر سکتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہی آپ کا جو ہے نا خلا میں ایک سیارہ گیا ہے. ان کا کام جو ہے وہ دفاعی معاملات کے علاوہ جو ہے موسموں کی نگرانی بھی ہوتا ہے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ سول سائٹ پہ یقیناً رہنا چاہیے، فارم کرنا چاہیے. اگر اس طرح سے نہیں کریں گے اور صرف اگر انہوں نے دفاعی معاملات کو اٹینڈ کرنا ہے تو بھی جو ہے نا اس سے نقصانات اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ تکلیف دہ ہو جائیں گے. اب یہ دیکھ لیجیے، خیبر پختونخوا تباہی کا شکار ہے. پورے کا پورا جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تباہ ہے. آزاد کشمیر میں یہی حال ہے، گلگت بلتستان میں برا حال ہے. تو اللہ پاک رحم کرے ہم پہ، مگر رحم کے لیے جو ہے نا دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرنا چاہیے. ہمارے پاس دعائیں تو بہت زیادہ ہیں، دوا بالکل نہیں. بالکل کم ہے، بالکل صحیح. ایک اور افسوسناک واقعہ سر ہوا کے پی میں. سیلاب تو ہوا ہی، آپ کی جماعت کے اہم رہنما ہے مفتی کفایت اللہ، ان پر حملہ ہوا اور ان کی بیٹی اور بیٹا جاں بحق ہوئے، اور ان کے بیٹے نے ہی بتایا جا رہا ہے یہ حملہ کیا. وجوہات آپ بتا سکتے ہیں جو آپ تک پہنچی اور آپ تصدیق کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا ہی اس میں ملوث تھا؟ یہ نہیں کہا جا سکتا. اس وقت معاملات جو ہے نا وہ اس کو پارٹی کے اندر جو ہے نا اس میں تفصیلات لی جا رہی ہیں. اس سے پہلے کہ کسی نتیجے پہ پہنچا جائے یا کوئی ہماری سطح پہ کوئی سٹیٹمنٹ آ جائے جو کسی کو کوئی پریجوڈس اس سے کاز ہو، اس لیے معاملات کو جو ہے نا سرفیس ہونے دیجیے. ایون انویسٹیگیشن سائٹ پہ بھی، پولیس کی یا لیبس کی سائٹ پہ بھی اس کو سرفیس ہونا چاہیے، اور جماعتی سطح پہ بھی جو ہے ترجمان جو ہے اس کے حوالے سے بیان جاری کریں گے، مگر جو ہے انکوائر کرنے کے بعد. بالکل صحیح. اور آپ نے بھی شاید یہ بحث دیکھی ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہمارے ملک میں کچھ برسوں سے عجیب سا رواج چل پڑا ہے کہ تھوک کے حساب سے تمغے اور
ایسے ایوارڈز بانٹے جا رہے ہیں، اور کیا یہ قانون ممکن ہے کہ وزیر اعظم اپنی ہی آدھی کابینہ کو ایسے اعزازات اور ایوارڈ سے نواز دے؟ اور بیکاز لوگ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سالہ سال کی خدمات ہوتی ہیں ان کے پیچھے، لیکن یہاں پر تو 6 ماہ میں ہی 2 تمغے دے دیے جاتے ہیں۔ اور ڈیکوریٹ کرنا جو ہے معاشروں میں ہوتا ہے، اور اس پہ بڑا فخر محسوس کیا جاتا تھا، کہوں میں یا ہوں کہوں کہ کیا جاتا ہے، مگر اس کے لیے ماضی کی میرا خیال ہے جو ہے صیغہ استعمال کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ لوگ اس پہ فخر محسوس کیا کرتے تھے کبھی کسی زمانے میں، اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لوٹ سیل اس پہ لگا دی ہے، تھوک سیل لگا دی ہے، جمعہ بازار لگا دی ہے، اس کا اتوار بازار لگا دیا ہے، کہ اس طرح سے الٹیمیٹلی جو ہے نا یہ اس کی وقت ختم ہو جائے گی۔ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے ڈیکوریٹ کیا گیا، لوگ نہیں کہیں گے کہ مجھے یہ تمغہ دیا گیا۔ ایسے لوگوں کو بھی میں لوگوں کے اوپر نام کی کسی اوپر نہیں جانا چاہتا، میرا معاملہ صرف نظام کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی نواز دیے گئے ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے نا نیگیٹو حوالوں سے، درست یا غلط یہ میں نہیں کہتا، نیگیٹو حوالوں سے بھی جو ہے نا معاملات ان کے موجود ہیں، اور گھر کے اندر جو ہے نا چیزیں بانٹی جا رہی ہیں۔ کچھ جو ہے نا احساس کرنا چاہیے لوگوں کو، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور افواہیں تو شدید ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سر کل کو وفاق اگر این ایف سی ایوارڈ میں کوئی تبدیلی کرتا ہے یا کوئی ترمیم کے ذریعے اختیارات میں صوبائی حکومتوں کی کمی آتی ہے، جے یو آئی کی اس پر کیا پوزیشن ہوگی؟ جے یو آئی صوبائی خود مختاری کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس ملک میں اس وقت وفاق کو تھریٹ ہے، اور اس تھریٹ کو اگر کامیاب بنانے کی، میں اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کروں گا، اگر کسی پارٹی کی طرف سے کی گئی یا باقی اداروں کی طرف سے کی گئی تو جے یو آئی اس کی مزاحمت کرے گی، جو ہمارا قد کاٹ ہے یا جس حد تک ہم کر سکیں گے سیاسی حوالوں سے ہم اس کی مزاحمت کریں گے۔ یہ ملک کو نقصان دہ ہوگا، الٹیمیٹلی خدا نخواستہ اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا۔ وفاق کے حوالے سے لوگ پہلے بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں، پھر انگلیاں نہیں ہاتھ اٹھیں گے۔